پاکستان میں معذور افراد کو نہ تو عام انسان سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی انہیں کسی چیز میں اہمیت دی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگیاں قدرتی طور پر ہی مشکلات سے شروع ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہمارے معاشرے کا رویہ ان کی زندگیاں مزید مشکل بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاطف شیخ، میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں اسٹیپ اسپیشل ٹیلنٹ ایکسچینج پروگرام ایک ایسی آرگنائزیشن ہے، ایک ایسی تنظیم ہے جس کو معذور افراد خود چلا رہے ہیں 1997 سے۔ ہمارا مقصد پاکستان میں رہنے والے معذور افراد کو کے درمیان یہ آگاہی پیدا کرنا تھا، یہ اویئرنیس پیدا کرنا تھا کہ وہ اپنی ڈسیبلٹی کو سمجھیں اور خود مختار زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری طرف ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جو ڈسیبل تو نہیں ہیں بظاہر، لیکن وہ ڈسیبلٹی کو سمجھیں ایز اے لائف اسٹائل کہ یہ ایک منفرد انداز زندگی ہے، تاکہ معذور افراد کا جو گیپ ہے، جو فاصلہ ہے، جس وجہ سے وہ ایکسکلوڈ ہو گئے، ان کو اس معاشرے کا حصہ بنایا جا سکے۔ اس سارے سفر میں جو بات ہم نے سیکھی ہے، جس کے بیس اور جس کے بارے میں ہم ہر جگہ بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ معذور افراد کی معذوری کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے، کچھ بیریئرز ہیں اس معاشرے کے اندر جو ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ ان میں سب سے پہلا بیریئر ہے ہمارے رویے، معاشرتی رویے، منفی رویے۔ ہم معذور افراد کو دیکھتے ہی یا تو بھکاری سمجھتے ہیں یا مریض سمجھتے ہیں۔ ہم ان کو ٹھیک ہونے کے مشورے دیتے ہیں یا ان کی امداد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے۔ ہم بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کے ساتھ معذور بچے بیٹھ کے اسی کلاس روم میں پڑھیں، اور بہت سارے ٹیچرز تیار نہیں ہیں کہ وہ معذور بچوں کو کیسے پڑھائیں۔ اور ان رکاوٹوں میں جو سب سے زیادہ ضروری، جس پہ آپ لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ڈاکیومنٹری جس کا فوکس ہے، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ موبلٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دوں گا، اگر آپ کے پاس گاڑی نہ ہو، نہ آپ یونیورسٹی جا سکتے اور نہ آپ یہاں میٹنگ کے لیے آ سکتے اور نہ آپ کوئی امپلائمنٹ کر سکتے، آپ کی موبلٹی زیرو ہو جائے گی۔ تو اسی طرح معذور افراد کو ویل چیئر چاہیے ہوتی ہے، کسی کو الیکٹرک ویل چیئر، کسی کو مینول ویل چیئر، اور ایسی ٹرانسپورٹیشن، پبلک ٹرانسپورٹیشن ہونی چاہیے جس میں وہ ویل چیئر آ جا سکے، جس میں وہ اپنی ویل چیئر کے ساتھ سفر کر سکے۔ پوری دنیا میں ایسی فیسلٹیز اویلیبل ہیں، پاکستان میں آ جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ بہت ساری پرائیویٹ کمپنیز یا ادارے یا بینکس اس پہ سوچیں گے ضرور، لیکن ابھی ہمارے پاس ایک بھی ٹرانسپورٹیشن ایکسیسبل نہیں ہے۔ ہماری میٹرو بس سروس میں لفٹیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اکثر میرے جو ویل چیئر یوزر ہیں جب وہاں جاتے ہیں تو وہ شکایت کرتے ہیں کہ اگلے اسٹاپ پہ لفٹ نہیں چل رہی تھی، ہم وہاں سے بس میں بیٹھے اور واپس آ گئے۔ تو یہ تمام چیزیں سنک ہونا ضروری ہے، ہمارا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ایکسیسبل ہونا ضروری ہے۔ معذور افراد کی موبلٹی کے ایشو کو اگر ہم ایڈریس کر دیں، دے کین بی پارٹ آف اٹ۔ السلام علیکم، میرا نام عبد الوہاب ہے اور میں اسٹیپ میں پچھلے 1 سال سے کام کر رہا ہوں ایز اے ایجوکیشن پروجیکٹ کوآرڈینیٹر۔ ہمارا ایک اسکول ہے اسٹیپ کا ڈھارکی میں، جس کی میں ساری جو ہے نا اس کی دیکھ بھال یہاں سے اس کی کوآرڈینیشن جو ہے وہ میں سر اسٹیپ سنبھالتا ہے، مینجمنٹ اسٹیپ کرتا ہے، تو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیے مختلف طرح کے ایشوز آتے ہیں، جیسا کہ لیٹ سپوز کہ اگر آپ کریم اوبر کی گاڑی پہ مطلب کہیں پہ آپ ٹریول کرنا چاہیں، جانا چاہیں، تو آپ نے کیب بک کروائی، کیب آئے گی، جب وہ دیکھے گا کہ آپ ویل چیئر پہ ہیں تو وہ جو ہے نا آپ سے کہے گا کہ آپ کی ویل چیئر میں گاڑی کی سیٹ پہ نہیں رکھ سکتا، میری جو سیٹ ہے وہ خراب ہوگی۔ اس طرح کے ایشو آتے ہیں۔ لوگوں کا بیہیویئر بہت اچھا ہوتا ہے، مطلب اس میں یہ ہے کہ لیٹ سپوز کہ اگر میں ویل چیئر پہ کہیں جاتا ہوں تو ان کو اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ ایز اے ویل چیئر یوزر ہے اور یہ کہیں پہ ٹریول کر رہا ہے، ویل چیئر پہ جا رہا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ ہر کوئی آگے کہتا ہے کہ کین آئی ہیلپ یو، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ منع کرنے کے باوجود بھی لوگ جو ہے نا وہ ہیلپ کر دیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے کہا بھی جائے اور وہ اس کے بعد بھی ہیلپ نہیں کرتے، لیکن میجورٹی آف دا پیپل ایسے ہیں کہ وہ بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں، لوگ بہت ہیلپ کرتے ہیں۔ کیونکہ جو گورنمنٹ کے اور باقی کا پرائیویٹ دیکھا جائے، گورنمنٹ رولس تو بنا رہی ہے، لیکن وہ بات یہ آتی ہے کہ اس کو تو پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا، کچھ جگہ پہ ہو رہا ہے، کچھ جگہ پہ نہیں ہو رہا۔
میرا نام جاوید مٹو ہے اور میں ایز اے پروفیشنل آرٹسٹ ہوں اور رائٹر ہوں، 2 بکس کا مصنف ہوں۔ یہ دراصل میں ایتھلیٹ تھا تو ڈاکٹرس نے یہی ڈائگنوز کیا کہ اس کو کھیلتے وقت کوئی بیک بون میں چوٹ لگی ہے، اس کی وجہ سے ایبسس پڑ گیا، تو پھر وہ ڈیولپ ہوتا رہا ایسا ایسا، پھر ایک دم مجھے پین ہوئی بہت سخت قسم کی، اس کے بعد میری نا لیگس کا وہ اس میں اسٹرینتھ ختم ہو گئی، تو فرق نہیں پڑتا، چینج تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جو ڈسیبل ہے اس کو آپ ڈفرینٹ کہ یا ڈسیبل کہیں کوئی فرق تو نہیں، آپ کو ایک چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، ریالٹی از ریالٹی، آپ اسے ڈینائی تو نہیں کر سکتے۔ ٹریولنگ میں ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ کہیں آنے جانے میں آپ کسی مارٹ میں نہیں جا سکتے، پلازا میں نہیں جا سکتے اسی طرح، کیونکہ وہاں پہ اسٹیٹس لگی ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ڈسیبل ہے یا نہیں ہے، آپ کو ہر کسی سے رسپیکٹفلی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معذور لوگ ہم سے الگ نہیں ہیں، بلکہ وہ ہم میں سے ہی ہم جیسے انسان ہیں۔ ان کی زندگی آسان بنانے کے لیے ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہے۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ نہ صرف ایسے لاز بنائے بلکہ ان کو امپلیمنٹ بھی کریں اور ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کریں کہ معذور افراد کی زندگیاں آسان ہو سکیں، ان کے لیے ٹریول آسان ہو سکیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ان کو بہت سوچنا نہ پڑے کہ وہ کیسے جائیں گے۔ اور اگر ہم روزمرہ معاشرتی زندگی بات کریں تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہر بلڈنگ، ہر گھر اور ہر انسٹیٹیوٹ کی انٹرنس اور ایگزٹ ایکسیسیبل بنائی جائے۔ آخر میں اس بات کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ معذور لوگوں کی زندگی آسان بنانے کی ذمہ داری صرف حکومت یا صرف کسی انسٹیٹیوٹ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کے ہر شخص کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔